میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ علی رسولہ الکریم من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، سورۃ الزخرف۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الزخرف، اور یہ نام آگے تیسرے رکوع میں آ رہا ہے، اور یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 7 رکوع ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور ان کے متعلق تفصیل گزر چکی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخفف نام ہیں۔ حا سے مراد حمید، میم سے مراد مجید۔ والکتاب المبین، واو قسمیہ ہے، قسم ہے کتاب کی، المبین جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو بنایا، اس کتاب کو عربی زبان میں۔ کیوں کہ یہ نازل ہوئی سرکار پر، آپ کی زبان عربی، اور جس قوم میں یہ نازل ہوا ان کی زبان عربی۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عربوں سے کہا تم سمجھو، اور سمجھ کر پھر تم دوسروں کو بھی سمجھاؤ۔ اگر ان کی زبان میں نازل نہ ہوتی کتاب تو وہ کہتے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اوروں کو کیا سمجھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی نبی بھیجا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، مگر اسی کی زبان میں، اسی قوم کی زبان میں۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ اصل جو ہے کتاب، لدینا ہمارے پاس، اصل کتاب ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ لدینا لعلی حکیم، ہمارے پاس ہے، علی بلند ہے، حکیم حکمت والی۔ جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ان میں سب سے افضل سرکار ہیں، اسی طرح کتب اور صحف میں سب سے بڑی درجے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم پھیر دیں گے، کیا پس ہم پھیر دیں گے تم سے ذکر کو، ویسے ہی ہم پڑھ دیں گے پہلو تہی کرتے ہوئے۔ ان کنتم قوما مسرفین، اگرچہ ہو تم حد سے گزرنے والے، اس وجہ سے ہم ذکر کو پھیریں گے نہیں۔ تم مانو یا نہ مانو، ہم نے نصیحت اتارنی ہے تاکہ کل کو تمہارے لیے کوئی بہانہ نہ ہو، حجت تام ہو جائے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے نبی ہم نے اس سے پہلے بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ، اور نہیں آئے کوئی نبی، نہیں آئے ان کے پاس نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کا ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے۔ نبی آئے، انہوں نے عذاب سے ڈرایا، نہ مانے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا نوح علیہ السلام کو کشتی بناؤ، کہنے لگے پہلے نبی تھے اب ترکھان بن گئے، ٹھٹھا کرنے لگے یہ چلائیں گے کہاں پر اس کشتی کو، کہنے لگے ہماری جوہڑ میں چلائیں گے، اس طرح کے مذاق کرنے لگ گئے۔ فرمایا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے ہلاک کیا تم سے زیادہ سخت، اشد منہم بطشا، سختی میں ان گروہوں کو ہم نے
ان کی گرفت کی ہم نے، ان کو پکڑا ہم نے، تم سے زیادہ سخت تھے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، وہ گزر گئی مثالیں ان کی تمہارے سامنے ہیں، جو ہے قصے حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم فرعون، یہ سارے کی سارے قومیں تم سے پہلے گزر چکی، اور عربی زبان کے اندر قرآن کریم نازل کیا تاکہ بات سمجھ جائیں۔ اس پر ایک بات یاد آئی، حضرت امام اہل سنت والجماعت نے لکھا ہے کہ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ بہت اونچے درجے کے مقرر تھے، خطیب تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت بیان کریں، آپ پنجاب میں بیان کر رہے ہیں، پنجابی میں بیان کریں۔ حضرت نے فرمایا پنجابی میں بیان کروں لیکن پنجابی سمجھتے بھی ہو۔ یہ واقعہ حضرت نے لکھا ہے، حضرت امام اہل سنت والجماعت نے، کہ پنجابی میں کرتا ہوں سمجھتے بھی ہو۔ اگر پنجابی سمجھتے ہو تو امتحان لے دو، پنجابی سمجھتے ہو تو پنجابی میں کرو۔ انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ بیوقوف کسے کہتے ہیں؟ کسی نے اٹھ کر کہا جی بیوقوف احمق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا احمق بیوقوف کو کہتے ہیں۔ کسی نے کہا جی احمق کہتے ہیں جو ہے وہ ناسمجھ کو۔ حضرت نے فرمایا نہیں۔ دو تین آدمیوں سے پوچھا، سب نے جو بتایا حضرت نے فرمایا نہیں۔ فرمایا بیوقوف کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے خود فرمایا بیوقوف پنجابی میں کہتے ہیں جھلا یوڑ، بیوقوف کہتے ہیں۔ فرمایا تمہیں یہ لفظ نہیں آتا، تمہیں پنجابی نہیں آتی اور کہتے ہو پنجابی کے اندر بیان کرو۔ تو جو زبان آئے اس میں لوگ اچھی طرح بات سمجھتے ہیں۔ بہرحال فرمایا آگے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، یہ بات مشرکوں کی ہو رہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے پوچھئے من خلق السماوات والارض، کس نے زمین کو پیدا کیا، والارض، اور کس نے آسمان کو پیدا کیا، والارض، اور کس نے زمین کو پیدا کیا، لیقولن، تو وہ کہیں گے کہ ان کو، زمین کو، آسمان کو، خلقہن العزیز العلیم، وہ عزیز و علیم نے پیدا کیا ہے۔ مشرک اللہ کو عزیز بھی مانتے، زبردست بھی مانتا ہے، مشرک اللہ کو علیم بھی مانتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ ذات جس نے بنائے تمہارے لیے بنایا زمین کو بچھونا، وہ یہ بھی مانتا ہے کہ بچھونا اللہ نے بنایا۔ وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس کے اندر راستے بھی اس نے بنائے، گلیوں کے، شہروں کے، قصبوں کے، تم اپنی جو بھی راہی ہے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہ کس نے بنائے راستے؟ اللہ نے بنائے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تمہاری رہنمائی ہو سکے، تم پہنچ سکو اپنی جگہوں پر۔ کس نے بنائے؟ آگے اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ہاں یہ بتاؤ، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اسی صورت کے آخر میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللہ، ان کو کس نے پیدا کیا؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ ساری باتیں وہ تسلیم کرتے ہیں، آسمان کو، زمین کو، فضاؤں کو، پہاڑوں کو، اس سب کو پیدا کرنے والی ذات تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بارش برسانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، دن رات کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں تو کیا تمہارے سر کا درد نہیں ختم کر سکتے؟ تمہارے پیٹ کا درد نہیں ختم کر سکتے؟ تمہیں اولاد نہیں دے سکتے؟ جب اتنے بڑے بڑے کام مانتے ہو تو ظالمو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے بڑے کام وہ کر سکتا ہے، وہ تمہارے سر کا درد بھی ختم کر سکتا ہے، تمہارے پیٹ کا درد بھی ختم کر سکتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے۔ والذی نزل من السماء ماء، وہ ذات ہے فرمایا جس نے نازل کیا، نزل من السماء، نازل کیا آسمان سے، بقدر، ایک اندازے کے مطابق پانی، فانشرنا، فرمایا پھر ہم نے، نزلہ ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، فانشرنا بہ بلدۃ میتا، پھر ہم نے زندگی دی اس سے مردہ بنجر زمین کو، جو مردہ تھی اس کو ہم نے زندہ کیا۔ آگے فرمایا کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ معاد کا بیان، قیامت کا بیان، بعث بعد الموت کا بیان، کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے۔
اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، فرمایا وہ ذات خلق الازواج جس نے پیدا کیے جوڑے، کلھا سب کے سب، انسانوں میں، حیوانوں میں، جانداروں میں، حتیٰ کہ نباتات کے اندر جوڑے پیدا کیے اللہ نے۔ وجعل لکم من الفلک، اور بنائے تمہارے لیے کشتیاں، والانعام، اور مویشی، ما ترکبون، کہ تم پر سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہوری، تاکہ تم بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، ان کی پشتوں پر، ثم تذکروا نعمت ربکم، اور پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمتوں کو، اذا استویتم علیہ، جب تم ان پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، وتقولوا، تو تم کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس سواری کو ہمیں ہمارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، تابع کر دیا۔ یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، چاہے سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وما کننا لہو مقرنین، سبحان الذی سخر لنا وما کننا لہو مقرنین، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے، یہ ہمیں اس پر قابو اللہ نے دیا۔ بڑے بڑے دیکھو جانور ہیں، گھوڑے کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، طاقت میں دیکھو، جسامت میں دیکھو، انسان سے کتنا بڑا ہے، لیکن اللہ نے قابو میں دے دیا۔ آگے فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ لَمُنْقَلِبُونَ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سفر ہے، اس کی بھی تیاری کرو۔ جیسے اس سفر کے اندر اپنے ساتھ تم زاد راہ رکھتے ہو، کرایہ رکھتے ہو، تو یاد رکھو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، اور بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف لمنقلبون، البتہ پلٹ کر جانا ہے، ایک لمبا سفر اور ہے، اس کی بھی تیاری یاد رکھو، اس کی بھی تیاری کرو۔ اس سفر کا کرایہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیکیاں ہیں، اس سفر کی بھی تیاری رکھو۔ علامہ رومی رحمہ اللہ نے مثنوی شریف میں ایک حکایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک علاقے سے گزرے اور وہاں پر ایک عورت تھی، اس پر نظر پڑی، اس سے بات ہوئی، اسے کہا کہ دیکھو کلمہ پڑھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں کلمہ پڑھتی ہوں، مسلمان ہوں۔ تو فرمایا نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا نماز نہیں پڑھتی۔ وضو کرتی ہو؟ کہ وضو نہیں کرتی۔ انہوں نے اس کو کہا وضو کرو، وضو کا طریقہ بتلایا اور کہا وضو کرو، وضو کیا اور کہا نماز پڑھو، اس نے نماز پڑھی اور بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ 1 سال کے بعد اس علاقے سے پھر گزر ہوا، اس سے پوچھا ہاں بھائی وضو کرتی ہو، نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں وضو بھی کرتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں۔ وضو سے متعلق پوچھا ہاں بھائی وضو کیسے کرتی ہو؟ میں نے کہا آپ کرا کر جو گئے تھے، بس 1 سال ہو گئے وضو نہیں ٹوٹا اس سے، آپ کرا کر گئے تھے، بس اسی وضو سے نمازیں پڑھتی ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں ہماری توبہ بھی ایسی ہی ہے۔ یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں اس بی بی عنیزہ، اس کا نام عنیزہ، اس بی بی عنیزہ کی طرح ہماری توبہ ہے، اس کا 1 سال تک وضو نہیں ٹوٹا، ہم بھی ایک مرتبہ زبان سے کہتے ہیں توبہ توبہ، نہ کوئی شرمندگی نہ کوئی ندامت اپنے گناہوں پر۔ ہر آدمی اپنے کو سب سے بڑا پاک صاف سمجھتا ہے، مجھ سے تو گناہ ہی کوئی نہیں، آج گناہوں میں لت پت ہے، لیکن سمجھتے ہیں ہم سے کون سا گناہ۔ فرمایا ہماری توبہ بھی ایسی ہے، دل سے توبہ کرنے والے 1000 میں سے، زبان سے توبہ توبہ کر لی، ایک رسم بن چکی ہے، توبہ 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 ختم۔ اس لیے اپنے گناہوں پر سچی توبہ ندامت کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ۔ تو فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ آیت بڑی عام ہے کہ لوگوں نے حصہ بنائے ہوئے، فرمایا بنایا ہے میرے بندوں میں سے حصہ، میرے بندوں کو بھی عبادت کا کچھ حصہ دیا ہوا۔ انشاءاللہ اس کا بیان کل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔